الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابعونا دے علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خواب پاہے غوث اعظم میرے سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح پہ تو قلم پہ تو تیرا وجود انکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تمہیں طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بائزی تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پانے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم اور اسٹیج پر جلوگر پیر طریقت محتاب شریعت اور
غیرت مند فقیری اور پیری کا نشان پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب دیدہ مجد الکریم اور ہمارے تمام تحریک کے خدام اور میں بھی ایک چھوٹا سا کارکن آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور بات آپ سے صرف حضور کی محبت کی کرنی ہے۔ نذیری نیشہ پوری کہتا ہے کہ زفرکتا قدمش ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشک کے جا یداد۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال اور حضور کا اس میں حسنہ پڑھا نا، حضور کے مبارک سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، تو یہ میں کہنے پر مجبور ہو گیا کہ دل لگانے کی ایک ہی جگہ ہے، وہ حضور کی ذات ہے بس۔ اور علامہ اقبال کہتا ہے دل سے محبوب حجازی بستائم سی جہت بیت بگر پیوستائم۔ اقبال کہتا ہے اسی دل حضور نہ لایا، صرف دل حضور نہ لایا۔ اقبال کہتا ہے پھر حضور کے در تے اصحاب آ گیا، اسی انہوں نے غلام آ گیا، حضور کے گھر آ گیا اہل بیت، اسی انہوں نے بھی غلام بن گئے، پھر حضور کے در تے آ گیا داتا علی اجمیری، اسی انہوں نے غلام بھی بن گئے، پھر خواجہ اجمیری آ گیا، اسی انہوں نے غلام بھی بن گئے، پھر کہنا امام اعظم ابو حنیفہ آ گیا، اسی انہوں نے غلام بھی بن گئے، کہنا پھر 11ویں والے آ گیا، اسی انہوں نے غلام بھی بن گئے، اور پھر امیر المجاہدین پہنچ گیا حضور کے در تے، اسی انہوں نے بھی پیچھے چل گئے۔ اپنی میرے بابا جی کی، اپنی میرے بابا جی کی، اپنی میرے بابا جی کی۔ بس نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث سے خواب گویم تو غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم۔ ناسی کارے تے ناسی کاریے گلا کرتے ہیں، اسی چمک دے معبود کے غلامت گلا نہیں چمک دے کرتے ہیں، تے نہ اسی اندر بڑھ کے گل کرتے ہیں، تے نہ اسی منہ تھلے سوٹ کے گل کرتے ہیں۔ گل کرتے ہیں کی کرتے ہیں؟ ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم دین کی بات کرتے ہیں، حضور کے دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، اور ہم بڑا سر فخر سے اٹھا کر بات کرتے ہیں کہ ہماری لائن بڑی سیدھی ہے۔ ہم جس ترتیب میں کھڑے ہیں اس ترتیب میں ہم سے آگے امیر المجاہدین کھڑے ہیں، امیر المجاہدین سے آگے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کھڑے ہیں، قائد اعظم کھڑے ہیں، غازی علم الدین کھڑے ہیں، علامہ فتح خیر آبادی کھڑے ہیں، صدر الدین آزرتا کھڑے ہیں، حضرت موہانی کھڑے ہیں۔ یہ ہماری لائن تو بڑی سیدھی ہے، امام محمد رضا بریلوی کھڑے ہیں، پھر مجدد الفسانی کھڑے ہیں۔ یہ ہماری لائن تو بڑی سیدھی ہے، خواجہ اجمیری کھڑے ہیں، پھر داتا علی اجمیری کھڑے ہیں، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہیں، پھر خالد بن ولید کھڑے ہیں، پھر جناب حضرت مثنیٰ کھڑے ہیں، حضرت قاطع کھڑے ہیں، پھر حضرت جناب ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہیں، پھر جناب سعد کھڑے ہیں، سعید کھڑے ہیں، طلحہ کھڑے ہیں، زبیر کھڑے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں، پھر جناب مولا کائنات کھڑے ہیں، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہیں، پھر حضرت فاروق اعظم کھڑے ہیں، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں۔ ہماری لائن تو بڑی سیدھی ہے، اور اس پوری ترتیب میں کوئی ایک ایسا بندہ نہیں جس کے بارے میں کوئی ایک بندہ ایک حرف بھی سوچ سکتا ہو۔ ہماری لائن تو بڑی سیدھی ہے، کسی کو ہم سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال کہنا ہے ساڑھے نام متھرا نہ ہو، اگر تو آڈے کو عشق رسول کوئی نہیں تو منگو رب کرو، اور منگنے والی ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوزے صدیق و علی از حق طلب۔ اقبال کہنا تو زیادہ جگہ کوئی نہیں لیکن ذرہ منگی، لیکن 100 صدیق کے علی علیہ منگی۔ اقبال کہنا ذرہ منگی لیکن 100 صدیق کے علی علیہ منگی۔ کہنا 100 بائی جناب سیدنا صدیق اکبر علیہ، جنہیں بارے اقبال کہنا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اب منگی کہنا سے آج جناب حضور کی گل کرو، نہیں جی ہمیں اپنے لیڈر سے پیار ہے، ہمیں جناب فلاں سے پیار ہے، ہمارے میاں صاحب اور ہمارے خان صاحب۔ میں کہا در سن صدیق اکبر پتہ سی ابو جال نو
کہ میں جس بندے کو پوچھنے جا رہا ہوں ہے کون. ابو جہل پہنچا جناب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ. کہنے لگا صدیق دس ایک بندہ کہے میں راتی اٹھیا جناب اور جناب بیت الحرام تو بیت الاقصی کی چلا گیا اور پھر جناب اتھو لامکان چلا گیا واپس آیا کنڈی ہل رہی پانی چل رہا جناب بستر گرم میں ایک گل عقل سے مننے والی آندی تے پتہ ہے نا مومن دا امتحان تے نہیں لیا جاندا. پھر آج کے دن جناب انہاں گلاں بڑائی ہوئی اے فلسطین بھی فتح ہو سکتا. میں کہا بالکل ہوئے گا. ساڈا بابا کہہ کے گیا جہاد نال ہوئے گا تے انشاءاللہ ہوئے گا. میں صرف اتنا دیکھ رہا سی بھائی ٹھنڈ تو نہیں لگی پئی سارے بیٹھ جاؤ بس اتنا ہی دیکھ رہا سی ٹھنڈ تو کسی نے لگی اسٹیج والے تھلے والے لوگ. ہاں اس طرح نہیں کوئی میں نمازا گل مکان دو. اور انہیں کیا جناب ایک گل ہو سکتی. جناب سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہ 10 ایک گل کیتی کس سے. ابو جہل کہنے لگا صدیق اے تہاڈے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی تھی. جناب سیدنا صدیق اکبر نے پتہ کی عرض کی فرمایا ابو جہل تو تے گل کرتا نا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تو بھی اگلی گل کرن تے صدیق مرن واسطے مومن ہوندا بس مومن ہوندا. اور ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب. اور علی دا سوز کیے جناب مولا کائنات دا سوز کیے ادھر کر کے مرحب نکلے ان کا کے بعد. اور مرحب نکلے باہر اور انہوں نے کیا ہوئے صحابہ والے ہو مدینے والے ہو اور مکی والے ہو تسی جانتے ہو میرا نام مرحب ہے. میں 1000 کے مقابلے اس طرح نکلتا ہوں. مولا کائنات تو یہ نہیں آخیا بھی اسی صوفی صافی ہونے اسی جناب بڑے اللہ اللہ کرنے والے ہونے اور جناب اسی فلاں ہونے تسی سان جانتے مرحب نے کہا میرے خیبر والے جانتے میرا نام مرحب ہے. تو مولا کائنات نے یہ نہیں کیا بھائی اسی صرف تسبیحاں پھیرتے ہیں بیٹھ کے صرف سجدے دینے تو انہوں نے کہا میرا نام مرحب ہے. کہ مولا کائنات ان ذوالفقار پکڑ کے میدان میں جائے اور کیا تیرا نام مرحب ہے تیرا نبی سمتنی امی حیدرہ فرمایا کہ تیرا نام مرحب ہے نا تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا جاڑیاں ہو گئے. بس میں گل بدھانا نہیں چاہتا گل مکی ہوئی چنگی ہوندی لیکن میں صرف اتنی گل کرنا چاہنا کہ حضور کے غلاموں نہیں چھیڑنا انہیں نہ گل نہیں کرنی. اور شان صاحب ہون یا جناب قاری صداقت صاحب ہون یا پیر صاحب ہون یا جناب میرے ورگا کوئی فقیر ہونے یا حضور کے غلام ہون انہیں نہ نہیں چھیڑنا. چھیڑتے کسی ہو جنہیں کوئی ایئرپورٹ تک نہیں جایا گیا اے تعاون میرے سوریا ستارے بھی آسمان واسطے چاہتا انہیں نہ گل نہیں کرنی. ہاں حضور کا ذکر تہاڈی کی اوقات ہے کوئی نہیں روک سکتا. ہاں اے تک تعصب قیامت رہنا اور خالی اینج نہیں رہنا جے تو صرف دنیا تے نا کہ اجے تو ایک منظر باقی ہے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہو گئے رہو قافلہ سالار کے ساتھ. اسی دنیا تے قافلے اور دل سے بیان کو روک دو اے تاسا حشر والے دن بھی لا لینا اے تاسی حشر والے دن بھی لا لینا. لہذا حضور کے غلاماں نال نہیں چھیڑنا. ہاں سیاست رہی سیاست کریں گے ڈٹ کے کریں گے ووٹاں والی گل آئی تو انشاءاللہ ووٹاں والی گل کریں گے اور یہ دساں گے کہ ڈکیاں چ بہ کے چھپ کے جانے والے کون اور 8 مہینے جیلاں کٹ کے کہنے والے این سامنے اکھاں پا کے ہوئے اور کہندے کی کرنا ہن تہاڈا کہ جناب جڑے ظلم اور جبر تے جناب پہاڑ سمجھے نہ سکن اور کہنے اسی این کر کے جناب تحریک دا ٹھپا کر کے رکھ دیں گے. میں کہا تسی ٹھپا بعد چ کرو گے پہلے تو ستمبر ادھر آ ہن لازمائے تو تین لازمہ ہم بس اتنی بات ہے. اسا حضور کی غلامی کا دم بھرتے ہو اور ایک جڑے ساڈے مقابلے چلنا کہتے سن ریڈ لائن ہے ساڈی یاد ہے یہ بھول گئے ہو
क्या हुआ? कहते सन रेड लाइन है साड़ी, अगले पट के रख दी रेड लाइन। ये जरा उनके लिए जलसा नहीं कर देना, मैं कहा जलसा सी करना ते जलसे कर लें ते मोहम्मद अरबी दे दीन तक तो नहीं लेना। रही जोर की गल ते तुसी भी लाओ टिल ते तू और कहने जी साडी गल होई होई। आजकल जुमला बड़ा चल रहा कि साडी गल होई होई, मैं कहा साडी भी गल होई होई। रब कहना इन्नल्लाह माल मोमिनीन, तुहाडे नाल जड़ा भी है कोई सानू इसका भार नहीं। रब कहना मैं मोमिना वाला। और आला हज़रत फरमाते मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। आला कहते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। असी अल्हम्दुलिल्लाह नामों से रिसालत का परचम चुके खड़े हैं और असी किसी ऐसे का नारा नहीं लाया कि असी रात में हो रही है तो सुबह जाके कहिए कि जनाब इन्होंने नवा धोआ के अदर कर दो सारे पाक हो गए। ना 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 ना, मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। और कल जो उस गली में खड़े होकर कहते थे लबैक वाले ऐसे हैं, आज जनाब आगे भागे फिरते हैं और जिनको जनाब चंद फूके आज लगी है और वो फूले समा नहीं रहे। साड़ी गल हुई हुई मैं कहा फिरते गली गली तबाह फूकरे सबकी खाए क्यों, जिनको जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। बस इतनी बात है, ऐना हुजूर के गुलामा नाल नहीं छेड़ना। बाकी जो तुम करना करो, लुटन आयो पहले भी लुटिया, लुटो राज राज के लुटो, वो तो फिर लगेगी ना जनाब। ओ कहते सर ना कि हमने तहरीक लब्बैक को कलम कर दिया है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को फलां थाने में चार्ज कर दिया है जनाब, वो कौन सा था सातमान थाने में चार्ज कर दिया है। पीर इनायत को जनाब हमने वहां ताज कर दिया है जनाब, और जनाब सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को वहां कर दिया है, और जनाब अमीरुल मुजाहिदीन को वहां कर दिया। हमने हजारों मुकदमे कर दिए हैं और फिर बंद कर दिया। तो लोग पूछते थे और जनाब क्या बनेगा, फिर उसके बाद जेलों में गए, फिर वापस आए, फिर जेलों में गए, तो हमने कलम भी कर दिया है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद लोग पूछते हैं क्या करेंगे, ये क्या बनेगा। मैं कहा पुण्य शाह पता ताल्लुक सीधा चिड़िया ही हाथ मारना। हाँ बस इतनी बात है, हुजूर के गुलामों से नहीं छेड़ना। ये तो भाई ये तो और बात है। वो हजरत साद बिन मुआज जब दरिया दजला के किनारे पर पहुंचे ना, तो हजरत साद बिन मुआज ने दरिया दजला को मुखातिब किया। उन्होंने कहा दरिया दजला ये फारसियों ने ये ईरानियों ने पुल तोड़ दिए हैं, हमने दरिया पार जाना है और जाकर करना क्या है, हुजूर का पैगाम पहुंचाना है। और क्या कहना है, इन्ना कुन्ना नहनु कौमिन, कहना है कि हमारे साथ वो हुजूर के गुलाम है, कलमा पढ़ो, अगर कलमा नहीं पढ़ते तो जिजिया देकर यहाँ रहो, और अगर जिजिया भी नहीं देते तो फिर तैयार हो जाओ मेरे साथ मोहम्मद अरबी के वो गुलाम हैं जैसे तुम जिंदगी को पसंद करते हो, ये मौत को ऐसे पसंद करते हो। हाँ, और जो जिनकी सियासत बूट के तलवे से जनाब टखने तक और टखने से फिर तलवे तक जाती हो, वो हमारे साथ बात करते हैं, वो हमारी जमात पर बात करते हैं। और हमने तो कहा है जिंदगी एक सवाल है, मौत उसका जवाब है, मौत एक सवाल है जिसका जवाब लब्बैक वाले है। और हमने ये गर्दनें रखी हुजूर के लिए हुई है, और कोई मत समझे कि हमारे ये मुकाबले है, हम तुम्हें अपना मुकाबले समझते ही कुछ नहीं है। हमारे मुकाबला इन बेचारों से क्या है, ये तो जनाब वो क्या कहते हैं, इकबाल कहता है कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझे ये बेचारे 2 रकअत के इमाम। हाँ कहता है जिन्होंने जनाब जुम्मे वाले दिन 2 रकअत पढ़नी और
عید دیا 2 رکعتاں پڑھنی ہون وہ سارے نال آ کے گل کرن کہ جناب ہم ایسے آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے آپ ہمارے مقابلے نہیں ہے ہمارا مقابلہ کفر سے ہے ہمارا مقابلہ اسرائیل سے ہے ہمارا مقابلہ امریکہ سے ہے اور ہمارا مقابلہ حضور کے گستاخوں سے ہے ہمارا مقابلہ اسلام کے دشمنوں سے ہے اور اقبال مقابلہ ہوگا کیسا اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا کہنا انہوں بڑا خوشی جڑے 150 جناب 50 روپے کے سٹامپ ہاں جڑے 50 روپے کے سٹامپ تھے لندن میں لے کر لگن انہیں کو ایسی پوچھنا نہیں اقبال کہنا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سلاح پر طاؤس و رباب آتے ہاں ہم جانتے ہیں یہ ساری باتیں لہذا ہمارے ساتھ نہیں حضور کے غلاموں کے ساتھ حضور کے غلام تو یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں خیبر خیبر یا یہود خیبر خیبر یا یہود ہاں اگر تحریک لبیک سے پاکستان میں کسی کو مسئلہ ہے یہ میں آپ کو بڑے پتے کی بات بتانے لگا ہمارے مقابل کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ان کا ماٹو یہ ہو رہا ہے اور کہتے ہیں نا ان کا نعرہ ہے ہمارا نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا جس کو آجا بولے ہمارا نعرہ کیا ہے جی پاکستان کا مطلب کیا اور ان کا نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا جس کو نبے کھا دیا جو منہ میں آئے بکے جا یہ ان کے نعرے ہیں ہمارا ان سے کیا مقابلہ ہے ایک کھا کر جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے دوسرا کھا کر جاتا ہے تیسرا نہیں لیکن ایک بات ہے وہ پاکستان کا کوئی ادارہ ہو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو وہ پاکستان کی بیوروکریسی ہو وہ پاکستان کی سیاسی قیادت ہو سیاسی جماعتیں ہو ہم یہاں سے بات کر رہے ہیں یہودیوں کے خلاف ہم یہاں بات کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف اور ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر کو یاد کرو یہودیوں جب 7 بن معاذ نے تمہارا فیصلہ کیا تھا خیبر کو یاد کرو یہودیوں جب حضور کے غلام اپنے آقا مولا کی قیادت میں جا کر خیبر کے قلعے ہلا دیے تھے خیبر کو یاد کرو جب تمہارے مرحب کو ذوالفقار کی تلوار سے کاٹ کے رکھ دیا تھا خیبر کو یاد کرو اور حضور کے غلاموں کا لشکر تمہارے سروں پر آ پہنچ رہا ہے تو اگر کسی کو جہاں تحریک لبیک سے مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ کنفرم یہودیوں کا یہاں نمائندہ ہے اگر تحریک لبیک کے مشن سے منشور سے کسی کو پاکستان میں مسئلہ ہے پنجابی گل کرا بھائی جنوں میں تحریک لبیک دی کوئی پیڑ ہے کسے قسم دی کسے جناب کسے قسم دی کوئی تکلیف کوئی درد کوئی پیڑ کوئی جناب اس کی پکی کوئی ہے کہ وہ جناب انہوں کا نمائندہ کیونکہ اسی تک کفر کے خلاف گل کر رہے ہیں ساڑھے مقابل ہے ہی نہیں تہاڈی حیثیت کی ہے ہاں یہ بازو میرے آزمائے ہوئے تہاڈے نال ساڈی گل ہے ہی نہیں اور ساڈی گل ہے کفر نال ہے اور ساڈے نال تو جناب جب تحریک لبیک کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا اس کے بعد یورپی یونین کے نمائندوں نے امریکی نمائندوں نے ویٹو پاور کے تمام ممالک کے نمائندوں نے ہمارے پاکستانی غلام جو کبھی چائنا کے آگے لیٹتے ہیں کبھی عالمی بینک کے آگے لیٹتے ہیں کبھی IMF کے آگے لیٹتے ہیں ان تمام حکومتی نمائندوں کو بلا لیا انہوں نے کہا بھائی ہم تمہیں ایڈ دیتے ہیں ڈالر دیتے ہیں یورو دیتے ہیں پاؤنڈ دیتے ہیں دنیا کی ہر جناب کرنسی دیتے ہیں تمہیں جناب ساری چیزیں دیتے ہیں یہ تم سے چاند لبیک والے قابو نہیں آتے انہوں نے کہا جناب ہم ان کو بڑا قابو کرتے ہیں ہم ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالتے ہیں ان کے اوپر جناب دہشت گردی کی FIR کاٹ کے ان کو تھانوں میں بند کرتے ہیں ان کے اوپر جناب فراہم کر کے ہم ان کو جناب جیلوں میں لے جاتے ہیں پھر ان کے اوپر شیڈول لگا دیتے ہیں پھر ان کو قلعبند کر دیتے ہیں پھر جناب ان کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں پھر شیل چلاتے ہیں پھر تیزاب پھینکتے ہیں پھر ان کے آگے کنٹینر کھڑے کرتے ہیں پھر ان کے راستے بند کرتے ہیں پھر ان کے گھروں میں چھاپے مارتے ہیں پھر ہیلی کاپٹر سے ان کے اوپر گولیاں برساتے ہیں انہوں نے کہا پھر یہ قابو کیوں نہیں آتے انہوں نے کہا جی ایک بات سمجھ نہیں آتی انہوں نے کہا وہ کیا ہے انہوں نے کہا لبیک کا نعرہ لگتا ہے ہماری ہر تدبیر الٹی ہو کر رہ جاتی ہے
اور یہ تاریخ ہماری آج کی نہیں ہے، یہ تاریخ ہماری سلسلہ وار چل رہی ہے. یہ یورپی مورخ ہے، دکھانا ہمارا کام ہے، منوانا نہیں. یہ تاریخ لکھی ہے اس نے صلاح الدین ایوبی کے اوپر کتاب لکھی ہے، بڑا متعصب مورخ ہے ہیرلیم. اس نے لکھی ہے کتاب. اس نے کہا صلاح الدین ایوبی کبھی بھی تعداد میں، کبھی بھی اسلحہ میں، کبھی بھی رسد میں، کبھی بھی ریزرو میں، کبھی بھی جناب اسلحہ خانے میں، کبھی بھی تعداد میں، کبھی بھی فوج میں، کبھی بھی سپاہیوں میں، کبھی بھی کمانڈوں میں، کبھی بھی رسد میں، کھانے پینے کی اشیاء میں، کبھی بھی صلاح الدین ایوبی ہم سے زیادہ نہیں ہوا، کبھی بھی اس کی تعداد ہم سے زیادہ نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا پھر آپ اس کو شکست کیوں نہیں دے سکے؟ اس نے کہا اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی جب ہمارے سامنے جنگ لڑنے کے لیے آتا تو سامنے ہزاروں کا لشکر ہوتا اور صلاح الدین ایوبی سینکڑوں میں ہوتا. اور جب صلاح الدین ایوبی ہزاروں میں ہوتا ہم لاکھوں میں ہوتے اور ہم ان کے سپاہی شہید کرتے، ان کے اوپر تلواریں چلاتے، توپیں چلاتے، جناب بارود چلاتے، سارا کچھ چلاتے، ان کو شہید کرتے. اس نے کہا پھر قابو کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا ایک وجہ ہے کہ ہمیں اس کی صفوں میں آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا اور یہ یقین ہونا شروع ہو جاتا کہ ابھی صلاح الدین ایوبی کو شکست ہو جائے گی. اس نے کہا مسلمانوں کے لشکر میں نعرہ تکبیر لگتا، ان کے شہید ہوئے بھی فوجی دوبارہ اٹھ کے تلوار پکڑ کے لڑنے شروع ہو جاتے. اقبال یہ وجہ کیا ہے؟ ہم علامہ اقبال سے مولویاں نکال نہیں کرتے. مولویاں نہ بڑی پیڑ ہوتی جناب لبیک کا جلسہ نہیں ہو سکتا. میں کہا چلو داری موٹے درویش کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال کو پوچھنا تو اڈی لین والے کو پوچھنا ہے. اقبال ایک ہی گل ہے، اقبال کہنا کبھی آوارہ ہو بے خان معاش، کبھی شاہ شہان و شیر معاش، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی اریان و بے تیغ و سنائش، کبھی تنہائی کوہ دمنش، کبھی سوز و سرور و انجمنش، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خاطر شکنش. اقبال کہتا ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور کیا تمہیں نے سارا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں آزان. حضور کے غلاموں نرالی ہے. دریا کے کنارے پر پہنچے تو کہا ہم نے حضور کا پیغام لے کر سامنے جانا ہے اور ہمیں راستہ دے دے. صحابہ کہتے سعد بن ابی وقاص صحابہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے. جب گھوڑے دریا میں ڈالے سارا لشکر کراس کر گیا تو جب سارا آخری سپاہی بھی پانی سے نکلا نا باہر دریا سے تو حضرت صاحب نے پوچھا بھائی کوئی پیچھے رہ گیا؟ انہوں نے کوئی نہیں. کہا کسی کا کوئی سامان پیچھے رہ گیا؟ انہوں نے کوئی نہیں. ایک جناب مجاہد آ گیا، انہوں نے کہا جناب میں پانی کا پیالہ جس سے پانی پیتا ہوں نا وہ پیالہ میں نے مونج کی رسی سے باندھا ہوا تھا اپنی زین کے ساتھ، جب میں دریا میں اترا ہوں تو وہ میرا پیالہ دریا میں خراب رہ گیا ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص دوبارہ دریا کے کنارے پر آ گئے. مولانا روح فرماتے ہیں لطف آبو لطف خاکو لطف گل. حضرت مولانا روح فرماتے ہیں جب حضور کا غلام بندہ ہو جائے نا تو پھر پانی بھی اس سے باتیں کرتا ہے، پھر ہوا بھی اس سے باتیں کرتی ہے. اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ خود پولیس افسر مجھے سنا رہا تھا، کہتا ہے جی میں بھی آج چیلنج کرنا گیا جو مذاکرات واسطے آئے نا، ایک جناب بہت بڑا پولیس افسر کہتا ہے میں اپنے ہاتھ سے چیلنج کر رہا تھا. کہتا ہے میں جناب مشرق سے چیلنج کرنے گیا اور مغرب سے چیلنج کی. کہتا ہے ہوا مخالف چل پڑی ساری چیلنج میری طرف. کہتا ہے جب میں مشرق کی طرف گیا پھر ہوا مخالف ادھر. میں نے کہا اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ نہیں. بس حضرت سعد بن ابی وقاص آ گئے دریا دجلہ کے کنارے. اچھا حضرت سعد بن ابی وقاص دریا دجلہ کے کنارے آ گئے اور آپ آخیا جناب انہیں کیا دریا اسی چلے حضور کا پیغام لے کے اور اسی حضور دے غلام اور ساڈا حاکم عمر امین المومنین ساڈا عمر ہے اور رعایت عدل کرتا کہ اسی جانا ساڈا پیالہ واپس کر. پہلے تھوڑی دیر بعد پیالہ پانی دیتے ہیں ان کا پیالہ. بس یہ بات ہے حضور کے غلاموں سے نہیں چھیڑنا.
اجے اگر آرام نہیں آیا تو بڑے میاں صاحب کو پوچھنا پھانسی آیا کہ پاکستان جھلتا جگہ نہیں سی کہ شوق ہے تو ہوتا نہ آیا ہزاروں ممتاز قادری اور کسی ایک نام متھا بھی ممتاز قادری میں نام متھا کیونکہ اے کہہ رہے من سب نبی جن اے نہیں بھائی تقریر میں کر رہا کچھ تھکے بیٹھے ہو تو میں جا رہا جب تگڑے بیٹھے تو من سب نبی جن من سب نبی جن اور من سب نبی جن الجہاد 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 اور مسلمان تو ہو گئی ہوئے اور اللہ کے بندے یہ پتہ نہیں کیوں جا ساڑھے پیڑ پہ گئے یہ ساڑھے متھے پتہ نہیں کیوں جا لگ گئے انہوں نے پتہ ہی نہیں مسلمانوں کا تو پہلوان اکھاڑے جاوے نا جب تک نعرے حیدری میں ڈالے تو خون دوست نہیں مانتا مسلمانوں کا جوان جب جناب میدان جہاد جاوے اور اس کو پتہ ہوئے کہ جناب اے جناب جگہ جتنے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تلوار پکڑ کے 27 خطبات جائے اور جگہ بھی حضور کی تلوار دے جیسی حضور جباب مکرمتن وفی العار جبن وفی العار لا ينجو من القدری ہماری اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے بچ نہیں سکتا آج بتاؤ کون لوگ آئے آیا وہ بھی چلا گیا ضیاء آیا وہ بھی چلا گیا فتو آیا وہ بھی چلا گیا مشرف آیا وہ بھی چلا گیا چلے جانا ہے گیا وہ شان سلامت ہے وہ شان سلامت رہتی ہے حضرت خالد بن ولید جب رومیوں کے ساتھ جنگ کر رہے تو سامنے سے ایک رومی آ گیا رومی سامنے آ گیا انہوں نے کہا خالد میرے ایک گل دسو انہوں نے کی انہیں کہا کہڑے نبی اور انہوں نے شان کیے جنہوں نے تجھے کلمہ پڑھ لیا نہ دن دیکھتے ہو نہ رات دیکھتے ہو نہ صبح دیکھتے ہو نہ شام دیکھتے ہو نہ جناب تو صحیح انہوں نے تو بری جگہ تو ٹائم ضائع کر رہے ہیں میں تیرنا لڑن آیا انہیں کہا میرا نائب جواب دے گا انہیں کہا حضرت خالد بن ولید نے کہا تو جواب قدر المرسل فرمایا وہ تک بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے اور یہ حسورت شانہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر قبر کی بلکی جب ہوسی گزر سب کھوٹیاں تیسن تک کریا اتیف سورت فبدا من نفرته فسکرته لا من نظرت سال بسن جب موقع میادے تیر چھٹن نپا سرخا کھو کے لال یمن چٹے دنگ موتی دیئے ہیں لڑیاں نہ مختب خطت مرد یمن من بھاوری جھلک دکھی اللہ مٹھن وہ ہمرا آبادی سن کریا اور اس صورت میں جانا تھا اے ہے پنجابی مطلب المرسل صورت میں جہان آکھا المرسل والا قدر المرسل سچ آکھاتے میں رب دی شان آکھا وہ شان تو شانہ سب بڑھیا حضور کے غلام ایک بے مثالن پہ کٹی اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مقام یا رب اور اب عائشہ اللہ قدر آئے تو ہو سنایا میرے حبیب کے غلاموں زلیخا جناب یوسف علیہ السلام دا حسن جناب زلیخا کی سہیلیاں نے ایک جو حضور کا حسن دیکھ لیں گے نا کہ آپ نے گمان میں نقص جہاں دور ہے بس دور نہ پیار کرنا تو اندھے واہ کرنا کیلے کرنا بھائی کیلے کرنا اور جنہیں بابے اور کر کے گئے یار جنہیں 10 کے گئے کے بس انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا جانا اور جب تھوڑے مقابلے کو جاوے تو پھر مسلم دسنا یوسف بن تاشفین اس نے مقابلے کا الفاسو آ گیا اور الفاسو بہت بڑا جرنیل سی سلیبیا دا انہیں یوسف بن تاشفین کو خط لکھ دیتا انہیں کہا یوسف بن تاشفین یا آسمان کے فرشتے بھی تیری مدد واسطے تھلے آ جاننا
تینوں میرے کو شکست واسطے نہیں بجا سکتے. یوسف بن تاشفین نے اپنے نائب نو کیا بھائی اس واسطے اس کہنے ہم ساڈے بڑے دی ریت ہے کہ باپ کا جواب اسی نہیں دیندے آ. انہیں اپنے نائب نو کیا انہیں کیا جناب ان جواب دے. وہ ایڈا بڑا خط لکھ کے لے آیا ان نمبر صفحہ کر کے اسی آ رہے ہیں جناب فلاں فلاں فلاں. انہیں کہا جی لکھ دیتا. انہیں کہا کی لکھیا. انہیں کہا جواب. انہیں کہا جھلیا دشمنوں نے. انہیں کہا کی. انہیں کہا وہ خط لیا. اور جب وہ انہیں خط کے پیچھے لکھ دیتا. انہیں کہا میں جلدی آ رہے. ہاں پنجابی کی گل ہے سمجھ کے ہو سیدھا ہو ڈال کے میں آیا. جب یوسف بن تاشفین کا مقابلہ نسل اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مولا کائنات کوفے دی مسجد خشک ٹکڑے کھا رہا سن خشک ٹکڑے پانی نہ بھگو کے فرمایا بہ جا. جب آپ نے خشک ٹکڑے کھاتے منہ سے ہاتھ پھیرا دعا منگی. آپ نے فرمایا ہاں بھائی گل دس. انہوں نے کہا جناب میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا میرے علی کہنے. انہوں نے کہا جناب میں اس علی نو ملنا جو نے خیبر کا دروازہ پھٹے ہاتھ پہ چکیا. فرمایا وہ ساری روحانی طاقت ہے یہ ساری جسمانی طاقت ہے. اقبال کہنا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نام شریعت پہ ہے مدار گل چل ہے نا دم ہم ہے تیرے اندر محبت رسول ہے تو پھر تو اے میں کہ بھوک ہے یا نہیں تیرے میں روٹی ہے کہ نہیں تانتے لیڑے ہیں کہ نہیں. پھر تک پھٹے چپلا اور پھٹے ہوئے کپڑے اور جناب پھٹی ہوئی دستارہ اور دندانے پہ آئے کیسے ہو کسے. میں تو آپ کو واقعہ سنا دے کیونکہ واقعہ بڑا ایمان افروز ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خندق ایسا مسلمان آج سارا کچھ کھا پی کے حضور دے نام تے جناب سارا کچھ کہ پھر بھی جناب دین تے پانچ دی گل سن دے پھر مولیاں لائی ہوئی. میں کہا چلے مولیاں لائی نہ ہوندی تے شکر کر مولوی لائی ہوئی کہ تیرے بچے نے بھی مستقبل تے جناب بعض جڑے کلمہ پر یہ مولوی نہ لائی ہوندی جے مولوی نہ لائی ہوندی بابا جی کرنے سے مشکل وقت آیا تو تجھے سارے جناب یہی وقت سے نہیں انگریز کے سامنے کھڑے ہو گئے. ایک ایک دن 300 توپا دے کے مولوی اور پیر اور علماء مفتی عوام اور مجاہدین بن کے رائے کیے جناب انگریز دلہ لڑتے رہے اور ایک ایک دن میں بند کر کے انہوں نے اونٹوں بڑے مدن